السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 29 رجب المرجب۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ حبشیوں نسل تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، مگر چونکہ وہ مشرکین مکہ کے غلام تھے اور وہ اس بات کو کسی طرح بھی برداشت نہ کر سکتے تھے کہ ایک غلام ان کے بتوں کو برا کہے، اس جرم کی سزا میں انہوں نے حضرت بلال کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ کبھی ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کے بڑے بڑے چٹان رکھ دیے جاتے، تو کبھی زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تاکہ اسلام سے پھر جائیں، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سخت حالات میں بھی احد احد بھی کہتے تھے، یعنی کہ خدا ایک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان کو اس حال میں دیکھا تو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ صرف مدینہ کی ہجرت کی اور غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں حضور کے ساتھ شریک رہے۔ حضور کی وفات کے بعد ملک شام چلے گئے اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ مٹی کے اندر چمکدار سونے کا پیدا ہونا۔ سونا ایک بہت ہی قیمتی دھات ہے جو پیلی اور چمکدار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھات کی محبت اور چاہت انسانوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں کبھی زنگ نہیں لگتا۔ ذرا غور کیجئے کہ اسی زمین سے جس سے کالا کوئلہ نکلتا ہے، چمکدار سونا کون نکالتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اپنی قدرت سے چمکدار سونا نکالتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں عیادت کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے۔ نمبر 5، قرض دار کے ساتھ نرمی کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص قرض دار کو مہلت دے، یعنی قرض وصول کرنے میں نرمی کرے یا قرض معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں مسلمانوں کی بے عزتی کی سزا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی غیبت یا اس کی غیبت کے بدلے میں ایک لقمہ بھی کھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک لقمہ جہنم سے کھلائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر جہنم سے پہنائیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو ذر، تم مال کی زیادتی کو مالداری سمجھتے ہو؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا، ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو؟ فرمایا، ہاں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، مالداری اور فقیری دل میں ہوتی ہے۔ جس شخص کی مالداری دل میں ہو تو اس کو دنیا سے جو کچھ بھی ملے نقصان نہیں دے گا، اور جس شخص کے دل میں فقری ہو تو اس کو دنیا سے کتنا ہی زیادہ مل جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کا بخل کنجوسی اس کو نقصان پہنچائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں کھولتا ہوا پانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ان دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا۔ سورہ واقعہ۔ فائدہ، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کھولتا ہوا پانی جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا اس وقت سے جوش مار رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور یہ پانی اس وقت تک جوش مارتا رہے گا جب تک کہ دوزخیوں کو پانی نہ پلایا جائے اور ان کے سروں پر نہ ڈالا جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ خربوزہ کے فائدے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزہ کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ قرض دیا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچے کیا کرو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر
اس سے بہتر اور ثواب میں بڑھا ہوا پاؤ گے، اور نیکی کر کے اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔